بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ کسی بھی ٹاپک پر نہیں ہے۔ میں آج جو آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ایک کہانی ہے، لیکن وہ کہانی اصل میں ہے، اس کہانی کا حقیقت سے تعلق ہے۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے سائیکالوجی کو ہی کیوں سلیکٹ کیا، آپ اس فیلڈ کی طرف کیوں گئی ہیں، ریزنز کیا تھے؟ تو میں آج آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس طرف کیسے آئی ہوں اور وہ کیا وجوہات تھیں جو میں نے سائیکالوجی کو سلیکٹ کیا۔ مجھ سے جو میری سسٹر ہیں وہ بس 1 سال ہی بڑی ہیں، ہم دونوں میں صرف 1 ایئر کا ڈفرینس ہے۔ لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں اور ہر چیز کو بہت ڈیپلی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، تو وہ ان لوگوں میں سے تھی۔ اور ہر ایک چیز کو نوٹس کرنا، ٹھیک ہے، حالات کچھ جیسے بھی تھے لیکن وہ ہر ایک چیز کو نوٹس کرنا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے پریشان ہونا، یہ اس کی شروع سے ہی ہیبٹس تھی۔ پھر سلو جب وہ بڑی ہوتی گئی، وہ جب 9 ایئرس کی تھی تو اس کی جو کنڈیشن تھی وہ چینج ہونا اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ مطلب وہ بہت انٹیلیجنٹ تھی اور پھر اچانک سے اس کا اسکول سے دل اٹھ گیا تھا، اس کا دل نہیں کرتا تھا اسکول جانے کا، اس کی ٹیچرز شکایت کرنے لگ گئی تھی، گھر میں بھی اس کا کسی سے بات کرنے کا بالکل دل نہیں ہوتا تھا، بس ہر ٹائم اداس رہنا اور پریشان رہنا، اسی طرح اس کی جو سمٹمز تھے وہ تھے۔ تو اس ٹائم اس کو ڈپریشن تھا اور ہمیں بھی اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور نہ ہمارے پیرنٹس کو تھی، کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس کنڈیشن میں ہم کہاں لے کے جائیں۔ تو اب تو پھر بھی کافی لوگوں کو اس چیز کا نالج ہو گیا، اس ٹائم نہیں تھا، میں کچھ ٹائم پہلے کی بات کر رہی ہوں۔ اس وقت جو اس کی ایج تھی وہ 9 ایئرس کی تھی اور اب اس کی جو ایج ہے وہ 27 ایئرس کی ہے۔ تو اس ٹائم نہیں تھا اس چیز میں ہمیں اتنا پتہ، تو جو بھی ہمیں بتاتا تھا کہ اس کو ادھر لے جائیں کیونکہ وہ مزید بگڑتی جا رہی تھی، اس کے سمٹمز خراب اور بھی زیادہ ہوتے جا رہے تھے، تو ہمیں جو بھی بتا دیتا تھا کہ اس سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جائیں یا اس نیورولوجسٹ کے پاس لے جائیں، تو ہم اسے لے جاتے تھے۔ یہاں میں کسی کا بھی نیم مینشن نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی میرا یہ مقصد ہے کہ میں یہ ویڈیو اس لیے بناؤں کہ کسی کی انسلٹ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں صرف بتانا چاہتی ہوں آپ لوگوں کو اور سمجھانا چاہتی ہوں، ایک میسیج دینا چاہتی ہوں۔ تو ہمیں جو بتاتا تھا ہم چلے جاتے تھے اور وہ اس ٹائم 9 یا 10 ایئرس میں اس کو اتنی ہائی میڈیکیشنز دی گئی ہیں، ایک ٹائم پہ اس کو 7، 8، 11 ٹیبلٹس ہم دیتے تھے۔ تو آپ خود سوچیں کہ وہ چھوٹی بچی کو اتنی ہائی میڈیسنز دینا ٹھیک تھا؟ کوئی اس پہ سمجھ نہیں رہا تھا اور نہ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ ایٹ لیسٹ آپ اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے جائیں یا جسٹ اس کی کاؤنسلنگ کروا دیں، کیونکہ اتنا بڑا ایشو نہیں تھا اس وقت پہ، وہ کور ہو سکتی تھی۔ اس وقت صرف وہ ڈپریشن انزائٹی کے ساتھ تھی اور وہ کور ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اس میں شیزوفرینیا کے بھی سمٹمز آنے لگ گئے تھے، پھر وہ بائی پولر کے بھی آ رہے تھے، لیکن جب اسٹارٹنگ تھی نا تو وہ کور ہو سکتی تھی، لیکن جو اس کا ٹریٹمنٹ ہوا ہے نا وہ بہت غلط طریقے سے ہوا ہے، بہت دردناک علاج تھا۔ میں آپ کو الفاظ میں نہیں بتا سکتی کہ اس ٹائم جو ہم پہ گزری ہے یا اس پہ گزری ہے وہ اسی کو پتہ ہوگا۔ پھر بات یہاں ختم نہیں ہوئی، پھر ڈاکٹرز نے بولا کہ ای سی ٹی کروائیں۔ اگر ای سی ٹی لوگوں کو پتہ ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتہ تو میں بتا دوں کہ یہ الیکٹرک شاکس ہوتی ہیں جو اس کو 11 ایئرس کی ایج میں دی گئی تھی ایک چھوٹی بچی کو، کہ وہ تو برداشت بھی نہیں کر سکتی تھی اس چیز کو، اور وہ اس کو 6 دی گئی تھی۔ تو جو کنڈیشن اس کی ہم نے دیکھی ہے اور جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں اسٹل وہی ہے، بلکہ وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ پہلے تو پھر بھی وہ بات پہ سمجھتی تھی، اسٹارٹ تھا ٹھیک ٹھاک تھی، ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ اسٹارٹ سے ایسی ہو، لیکن اب جو اس کی کنڈیشن ہے تو اب وہ اس چیز سے باہر آ گئی ہے۔ پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس طرف جانا ہے، جو میری سسٹر کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ ایٹ لیسٹ ہم کسی کو اویئر تو کر سکتے ہیں نا، بتا سکتے ہیں کہ آپ اس کو یہاں لے کے جاؤ یا اس کو یہاں پہ لے کے جاؤ، جو ہم پہ گزری ہے وہ کسی پہ بھی نہ گزرے۔ اور
میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک میسج جائے اور آپ کو اتنا پتہ ہو کہ آپ کے پیشنٹ کو جو ایشوز ہیں وہ کیسے سالو ہونے ہیں. آپ نے سائیکالوجسٹ کے پاس جانا ہے، سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا ہے، نیورولوجسٹ کے پاس جانا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے، آپ کو صحیح راستے کا پتہ ہو. ہمیں اس چیز کا نہیں پتہ تھا، اس وجہ سے ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا ہے، اور اتنا بڑا نقصان کہ آج تک ہم اسے دیکھ رہے ہیں. وہ کچھ نہیں کر سکتے اب تو، ایون میں بھی بس اس کو صرف دیکھتی ہوں، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کے لیے. اور ابھی جو ریسنٹلی اگر ہم اسے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے جاتے ہیں کسی نیورولوجسٹ کے پاس، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ان پہ تو اتنی میڈیکیشنز ٹرائی ہو چکی ہیں کہ مزید کچھ ہم نہیں کر سکتے اس چیز میں. میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جو ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں پلیز ان کو پہلے تو آپ سمجھیں، اور اگر آپ کہیں پہ ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کے ہیں، وہ ڈاکٹر کس طرح کے ہیں، میڈیسنس میں کیا ہے، کس طرح کی میڈیسنس دی جا رہی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو آپ کسی سے مشورہ کریں، کیونکہ ایسے پیشنٹس کو نہیں پتہ ہوتا، کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ان پہ کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور ہم نہیں سمجھ سکتے اس چیز کو، لیکن ہم دیکھ سکتے ہیں. اور وہ پیشنٹس جو ہوتے ہیں وہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. تو ہم نے اس کی، اگر یہاں پہ میں آپ کو بتانے لگ جاؤں کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے تو پھر ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور میرے لیے بھی یہ سب کچھ ایکسپلین کرنا بہت مشکل تھا، بہت. اور میں بتا بھی نہیں سکتی جو اس پہ گزری ہے اتنے سال سے، اور ابھی بھی وہ گزر رہی ہے. آپ سب اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو ٹھیک کرے. ہو سکتا ہے کسی کی دعا پوری ہو جائے اور وہ ٹھیک ہو جائے. یہ ویڈیو تو میری ہے، میں بنا رہی ہوں اس کو، لیکن یہ جو الفاظ ہیں وہ میری مدر کے ہیں. انہوں نے اسپیشلی مجھے بولا ہے کہ اس ٹاپک پہ ایک ویڈیو بناؤ تاکہ باقی لوگوں کو بھی ایک پیغام مل سکے، ایک میسج مل سکے، اور باقی لوگ جس طرح ہم گمراہ ہوئے ہیں اس طرح کوئی بھی نہ ہو، اور اس طرح کنڈیشن کا سامنا کسی کو بھی نہ کرنا پڑے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.